آسمان کی بادشاہت اور دنیا کی بادشاہت کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور میرا کامل یقین ہے کہ آج آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آمین۔ بادشاہی کی خوشخبری۔ ہم سب ان دو کنگڈمز میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: تاریکی کی بادشاہی، نور کی بادشاہی، موت کی بادشاہی، زندگی کی بادشاہی، دنیا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، اپنی ذات کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی۔ پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل انہی کے بارے میں بتاتی ہے۔ جان دی بیپٹسٹ کا اعلان: توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور مسیح کی طرف اشارہ کیا۔ مسیح یسوع نے خود آسمانی بادشاہی کی منادی کی کہ وہ بہت نزدیک آ گئی ہے۔ عزیزو، مسیح کو اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کی گڈ نیوز کو پریچ کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ در حقیقت مسیح کی تمام ٹیچنگ اور ساری تماثیل کا مرکزی خیال خدا کی بادشاہت ہی ہے۔ شفا دینا، بدروحوں کو نکالنا مسیح کا بادشاہت میں بااختیار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ مسیح نے 12 شاگردوں کو 2 کر کے اس کی بادشاہی کی خوشخبری کو پریچ کرنے کے لیے بھیجا، جو بعد میں 70 میں ملٹی پلائی ہوئے۔ اور جب انہوں نے یسوع سے پوچھا کہ وہ کب واپس آئے گا، تو مسیح نے کہا، جب تک اس بادشاہت کی خوشخبری کی پریچنگ ساری دنیا کی تمام قوموں میں نہ ہو جائے، آخرت نہ ہوگی۔ پھر یسوع نے اپنے فالوورز کو حکم دیا کہ تمام دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور اس کی زندگی، موت اور جی اٹھنے پر ایمان لانے سے قائم کی جانے والی بادشاہت کی منادی کرو۔ عزیزو، اعمال کی کتاب کے مطابق یسوع نے اپنے جی اٹھنے کے فوراً بعد خود کو شاگردوں پر ظاہر کرتے ہوئے بھلا کیا سکھایا؟ یس، یو گیسڈ اٹ، خدا کی بادشاہت۔ اعمال کی کتاب پولس اور روم کے تناظر میں یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ خدا کی بادشاہت ہر حال اور ہر وقت میں قائم ہوتی ہے۔ یہ کتاب آیت پا آیت یہی منادی کرتی ہے کہ خدا کی بادشاہت کے پھیلاؤ سے یہودی اور تمام قوموں کے لوگوں کی زندگیوں میں مکمل تبدیلی آتی ہے۔ خدا کی بادشاہت کا آخر مطلب کیا ہے اور اس کا کیسے رکن بن سکتے ہیں؟ مسیح یسوع نے ان سوالات کے جواب پہاڑی واز میں دیے اور فرمایا، مبارک ہیں وہ جو دل کے یعنی روح میں غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مسیح یسوع اپنے لسنرز کو شریعت کے احکام یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں: قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، طلاق نہ دینا، کسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا، خود کی راست بازی میں نہ جینا۔ پھر خدا کی بادشاہی کی گہرائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں لالچ، غصہ، دوسروں کو جج کرنا، بدلہ لینا اور غرور کی اس میں کوئی جگہ نہیں، بلکہ خدا کی بادشاہی میں صرف پاکیزگی، امن، حوصلہ افزائی، حلم اور عاجزی کی جگہ ہے۔ ہم آسمان کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مشق کرتے ہوئے 2 بڑے دائرے ڈرا کریں گے۔ پہلے پر آسمان کی بادشاہت اور دوسرے پر دنیا کی بادشاہت لکھیں۔ متی 6 میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا ربانی سکھاتے ہوئے کہا کہ اس کی بادشاہی آئے اور اس کی مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ خدا کی مرضی کے نکات خدا کی بادشاہی کے اصول ہیں۔ انہیں پہلے دائرے میں لکھ لیں، یعنی خدا کی سچے دل سے پرستش، انصاف، بھلائی، پاکیزگی۔ ہم جانتے ہیں دنیاوی بادشاہت میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ان کے متضاد دوسرے دائرے میں لکھ لیں، جس میں بے انصافی، بھوک، بے شرمی، بیماری، نسلی امتیاز، دھوکہ دہی، بت پرستی، درد اور موت ہے۔ خدا کی بادشاہت کا بادشاہ صرف اور صرف خداوند یسوع ہے، اور اس کی بادشاہت میں قیدیوں کو آزادی ملتی ہے۔ مسلم بہن بھائیوں پر اس کی محبت کا فضل ہوتا ہے اور پرج مردہ کو شفا ملتی ہے۔ ہندوؤں کو اپنی جدوجہد میں آرام ملتا ہے۔ خدا کی بادشاہت یقیناً ایک خوشخبری ہے کہ اس بادشاہت کا بادشاہ صرف اور صرف یسوع ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ پرومسڈ مسیح صرف ہمارے گناہوں کی خاطر صلیبی موت سہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنی جنت، اپنی حضوری اور اپنی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا۔ بادشاہی کا اعلان صرف یہ نہیں کہ مسیح نجات دہندہ ہے، یقیناً وہ ہے۔ واو، یہ بہت اچھی خبر ہے، لیکن بادشاہت کی خوشخبری اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اعلانیہ ہے کہ مسیح نجات دہندہ ہے، مسیح خداوند ہے، مسیح بادشاہ ہے۔ وہ لا رہا ہے اپنی برکات، اپنا انصاف، اپنی محبت، اور وہ سب کچھ بدل دے گا۔ جو انسانوں نے میس کر دیا اسے نیا کر دے گا۔ وہ ہمارے ذریعے سے ابھی اس کامل بادشاہی کی جھلکیاں دکھاتا ہے۔ ڈیئر چرچ، ہمیں دکھ میں گرفتار لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مسیح میں رہائی ہو گئی ہے۔ ہمیں بتانا ہے
کہ جو لوگ انتشار کا شکار ہیں مسیح میں مصالحت ہو گئی ہے۔ غم زدہ کی خوشی صرف مسیح میں ہے اور دھتکارے ہوں کی قیمت خداوند یسوع میں بیش بہا ہے۔ یتیموں کو خاندان مسیح میں ملتا ہے۔ مہاجرین کی شہریت مسیح میں ہے۔ کھوئے ہوں کو یسوع نے ڈھونڈ لیا ہے۔ عزیزو، لوکا 4 میں مسیح فرماتے ہیں، میں اس لیے بھیجا گیا کہ خدا کی بادشاہت کی خوشخبری سناؤں۔ اور یوحنا 20 میں فرمایا، جیسے باپ نے مجھے بھیجا اب میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ جی ہاں عزیزو، خدائے عظیم آج آپ کو بلا رہا ہے کہ اس کی بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کریں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ خدا ان کے اس حکم کو اوبے کرتے ہوئے اس منادی کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔